جو آپ سب کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ نے آڈیشنز دیکھے، مگر آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا مختصر سا ایک سیٹ ہے جس کو آپ کہیں پراپر انتظام بھی نہیں ہے. مگر یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آج ذہنی آزمائش سیزن 4 کا جو بدری انتخاب ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں، مدینہ المنورہ میں ہو رہا ہے. جی ہاں، عرب شریف کے مختلف شہروں سے بدری منع آج مدینہ منورہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہاں پر سے ہم انشاءاللہ 3 طلباء سلیکٹ کریں گے جو ایک ٹیم کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل گرینڈ فنالے فائنل راؤنڈز کے لیے باب المدینہ تشریف لائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ، جس میں تحریری سوالات کے جوابات ہمارے یہ بدری منع دیں گے. سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. ٹائم آپ کا پورا ہو چکا ہے، پیپر ہمیں دے دیں. ذہنی آزمائش سیزن 4 کا مدنی انتخاب جاری ہے، تحریری امتحان ہو چکا ہے، ہمارے پاس ان کا ریزلٹس بھی آ چکا ہے. ہم انہیں ایک اور موقع دے رہے ہیں، یہ سب دوسرے مرحلے میں آئیں گے اور اب ان سے کچھ زبانی سوالات ہوں گے. یہ بتائیے کہ بدر شریف میں مسلمانوں کی بڑی زبردست مدد ہوئی، وہ مدد کیسے ہوئی؟ آسمان سے ملائک تشریف لائے تھے. جواب درست ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس شعر کا اگلا مصرع تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صحرائے مدینہ میں 3 مزارات، ان تینوں کے نام بتائیں. مفتی دعوت اسلامی کا، حاجی فاروق اور حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا، اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ. دمام سے آپ آئے ہیں، دمام سے مدینے آتے ہیں تو احرام باندھنا پڑتا ہے؟ نہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ. دعوت اسلامی نے ایک اسکولنگ سسٹم شروع کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دارالمدینہ. دعوت اسلامی کا جو جامعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ. دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ. حود رضا آپ اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ ہو گئے. پہلے حودے جن کو یہ پتا چل گیا وہ سلیکٹ ہو گئے، باقی 5 کو پتا نہیں چلا ہے. تو اب میں انشاءاللہ بلاؤں گا اور وہ ان کو بتایا جائے گا کہ ان میں کون سلیکٹ ہوا ہے اور کون نہیں. آپ کیا لگتا ہے آپ سلیکٹ ہو گئے؟ جی بالکل آپ سلیکٹ ہو گئے. اگلے مرحلے کے لیے آپ آ گئے ہیں. اب اس کے بعد باب المدینہ جاتے ہی جاتے ہیں دیکھتے ہیں. چلے مبارک ہو آپ دونوں بھائی، ماشاءاللہ اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ ہو گئے. احمد رضا اویس بھائی حائل سے آئے ہو، ملاقات تو کر دو. ہمارے احسان بھائی سے ملیں، ہمارے قاری صاحب سے ملیں انشاءاللہ. مزید ہمت ماشاءاللہ بہت اچھے، اور حائل کی نمائندگی انہوں نے کی. قاری صاحب کچھ خوشخبری بھی سنا دیں. یہ بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. حائل والے بھی اگلے مرحلے کے لیے آ گئے ماشاءاللہ. آپ دونوں میں سے ایک سلیکٹ ہو گئے اور وہ آخری ہے. 5 کا نام میں نے سنا دیا ہے، صفدر حسین اور محمود رضا. میں نے باپا کے پاس جانے. آپ نے پاپا کے پاس جانا، آپ کے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. آج ان دونوں میں سے ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں ہوں گے محمود رضا. سبحان اللہ. صفدر حسین انشاءاللہ اگلی بار تیاری کر کے آئیں گے. اب یہ 6 مدنی منع یہاں تشریف لے آئیں، باقی مدنی منع وہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. کئی طلباء میں سے اب 6 طلباء سامنے آ چکے ہیں. ان میں سے 3 ہم نے منتخب کرنے ہیں باب المدینہ کراچی کے فائنل راؤنڈ کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ یہ خوشگوار حیرت مندی چل کے ناظرین کو یہ بھی ہوگی کہ سیزن 3 کے فائنلسٹ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر آنے والی ٹیمیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہیں. یہ بھی آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں ذہنی آزمائش کے مقابلے میں حصہ لینے سے پہلے. کیا یہ سوچا تھا کہ اس طرح قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے؟ آج ان کو مقابلے میں شامل کریں گے مگر کسی انوکھے انداز میں. جی ہمارے فرحان کیا فرماتے؟ فرحان کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ، بہت زیارتیں کروائیں. آج کس کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ خوش نصیبی ہماری اور پیر و مرشد کی نظر کرم کہ آج ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم مدینہ منورہ کی فضاؤں میں بیٹھے ہیں. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. الحمدللہ ذہنی آزمائش سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح ہم آئیں گے سلسلوں میں اور
پھر ہم قافلے کے ساتھ مدینہ شریف کی ہمیں حاضری نصیب ہوگی. کیا ایسا محسوس نہیں تو اسامہ کہ ہم پر قرض بڑھ گیا ہے جو ہمیں اتارنا پڑے گا, ہمیں مدنی کام کر کے اپنے مدنی مرکز کا ساتھ دینا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور مدنی کام کریں گے اور کافی ہم پر قرض بڑھا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے اتارنے کی. علی اصغر کیا کہتے ہیں؟ ذہنی آزمائش سے پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہے وہ ہم بد نصیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کعبہ معظمہ کا اور سبز گنبد کا دیدار ہوگا. جی حمزہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ذہنی آزمائش سے بہت دینی معلومات حاصل ہوئی اور یہاں پر بہت سے ملک والے, ہند والے اور دبئی والے, عرب امارات والے, یو کے والے, مدینہ منورہ کافی اسلام بھائی ملے اور اتنی عزت دی. یہ سب عزت میرے پیر امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر انہی کی وجہ سے آنے کا موقع ملا ہے. چلیں اب ہماری باری ہے یہاں کے مدنی انتخاب کے ہمارے طلباء کی, اور پہلا سوال جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے بلکہ آپ سے یہ طلباء سوال کریں گے. جی ہوں فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ فرحان بھائی. فتح مکہ 2 سنہ ہجری میں ہوئی. 2 سنہ ہجری میں ہوئی. ہود بھائی کیا کہتے ہیں؟ جواب غلط ہے. جی 8 سنہ ہجری میں. 8 سنہ ہجری میں ہوئی. ہود کو نمبر دے دیا جائے. یا متکبروس کب کہنا چاہیے؟ یا متکبرو وظیفہ جو ہے وہ کب پڑھنا چاہیے؟ باری کس کی ہے؟ اسامہ. اسامہ نے تو بڑا اور کیا تھا. اور کب اور کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے کب اور کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ اور یہ بھی اور اس کے فائدہ اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اب 5 سوال اور اسامہ بڑی دوستی کی تھی نا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کام بڑے بڑے کرتا ہے. چلیں جناب, ہمارے محمود کو بھی 1 نمبر دے دیا جائے. 2 سوال والا راؤنڈ پورا ہو گیا. اب آپ سے ایک سوال سب سے کیا جائے گا, پھر ایک سوال کیا جائے گا, اور پھر آخر میں ایک شخصیت پوچھنی ہے آپ نے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی. آپ نے کہا تابعی, جواب بالکل درست ہے. سید بلال, صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ وہ 6 مقدس حدیثی کتابیں جو قرآن مجید کے بعد مانی جاتی ہیں. 6 مشہور کتابیں جو حدیث پاک کی ہیں, ان میں سے 3 کتابوں کے نام بتا دیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم اور ترمذی شریف. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دوسرے سید صاحب کو دیجیے. قرآن پاک پر اعراب کس نے لگائے تھے؟ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے لگائے. جواب بالکل درست ہے. عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جناب بتائیے, نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. وہ تینوں کا نام بتائیے. نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. ایک باقی ہے. جی قاری صاحب کا کہنا ہے کیونکہ ان کو پیپرز بھی نہیں ملے تھے یہ کو, لیکن پھر بھی انہوں نے جواب 3 قسمیں بھی بتا دی اور 3 میں سے 2 بتا دی. جواب ان کا درست مانا جاتا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر پر اٹھا کر تشریف لے گئے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. جواب بالکل درست ہے. اب باری ہے, شعر مکمل کیجیے اور اس کے بعد آخری سوال ہوں گے جس میں آپ کو شخصیت پوچھنی ہوگی. جی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جواب درست ہے. وہ کمال جس میں حضور ہے کہ تمہارے نفس جہاں ہے. وہی پھول خار سور ہے, وہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں سید احمد رضا اور ہود, اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ہمارے محمد محمود رضا. لیکن دیکھنا یہ کہ کون پیچھے سے جمپ کر کے آگے آتا ہے اور کسی کو پیچھے بھیج دیتا ہے. جی محمود, پہلی شخصیت آپ سے پوچھیں گے. پہلا اشارہ, مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے. دوسرا اشارہ, سب سے بڑے عاشق وہی ہیں. تیسرا اشارہ, غار ثور سے انہیں نسبت ہے. ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے محمود نے اور 7 نمبر پر پہنچ گئے. اب ریاض کو 4 نمبر حاصل کرنے ہیں اگر انہوں نے باب المدینہ کے لیے کوالیفائی کرا ہے. کیونکہ بتاتا چلوں محمود رضا اور ہود رضا یہ باب المدینہ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں. اب اگر
جی زیاد اگر 3 نمبر بھی حاصل کرتے ہیں تو زیاد باب المدینہ پہنچ جائیں گے. زیاد نے کسی بھی صورت 3 نمبر لینے ہیں, 6.5 نمبر ہو جائیں گے. ان کا آدھا نمبر شاید انہیں کام آ جائے گا. اتنا ٹف کمپٹیشن مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا یہاں پر, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ صحابی رسول ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ ہے اور اسی میں خود زیاد نے جواب دینا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جواب بالکل درست ہے. اور جناب آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہمارے دونوں سید صاحبان بہت اچھا چلے اور میں اس امید میں تھا کہ یہ دونوں بھائی شاید باب المدینہ جائیں گے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.